بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حضرات، آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 123 سے شروع کرتے ہیں، 1 2 3 سے. اللہ رب العزت کا فرمان ہے: لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کامیابی کا دار و مدار تمہاری آرزوؤں پر نہیں ہے، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں پر ہے. کامیابی اور نجات پانے کا جو دار و مدار ہے وہ صرف آرزوؤں پر نہیں ہے، چاہے وہ آرزوئیں تمہاری ہوں یا وہ آرزوئیں اہل کتاب کی ہوں. اہل کتاب کی آرزوؤں کے متعلق میں پچھلے درس میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ لوگ صرف آرزوئیں رکھتے تھے اور وہ لوگ امیدیں رکھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم جہنم کے اندر داخل نہیں ہوں گے، اگر داخل ہوئے بھی تو چند دن داخل ہوں گے، اتنے دن جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی. اور وہ یہ بھی کہتے تھے، دعویٰ کرتے تھے، اپنے گمان میں خوش فہمی مبتلا تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہیں، تو ہمیں کون ہے جو عذاب دے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا اور ہمیں جنت میں داخل کر دے گا. بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ جنت میں اگر داخل ہوں گے تو صرف اور صرف یہود اور نصارہ ہی ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کے بارے میں فرمایا کہ تلک امانیہم، یہی ان کی آرزوئیں ہیں. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی آرزوؤں کی نفی کی ہے کہ کامیابی اور نجات کا جو دار و مدار ہے وہ آرزوؤں پر نہیں ہے، اہل کتاب کی ان آرزوؤں پر نہیں ہے. اور اسی طرح اے اہل ایمان، تمہاری کامیابی کا دار و مدار بھی تمہاری آرزوؤں اور امیدوں پر نہیں ہے. لہذا اگر کوئی شخص صرف امید رکھ لے، دل میں آرزو رکھتا ہو، تمنا رکھتا ہو کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، میں جہنم سے بچ جاؤں، صرف دل کے اندر تمنا ہو، آرزو ہو، تو کیا صرف اور صرف اس تمنا کے ساتھ، اس آرزو کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے یہ جو سستی نجات کا عقیدہ ہے، جیسے کہ بعض لوگوں کے ہاں سستی نجات کا عقیدہ کیا ہے کہ بس ایک
پیر و مرشد کے عرس کے موقع پر بہشتی دروازے سے داخل ہو جائیں، سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں گے، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ ایک سستی نجات کا ایک عقیدہ ہے۔ یا بعض لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ فلاں پیر و مرشد کی بیعت کر لیں، بس اس کے بعد پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، قیامت کے دن یہی پیر و مرشد جو ہے وہ آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائیں گے اور آپ کو جنت کے اندر داخل کروا دیں گے۔ یہ آرزوئیں ہیں، یہ صرف امیدیں ہیں، تمنائیں ہیں، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام آرزوؤں اور تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اور ان کو خاک میں ملا دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری نجات اور تمہاری کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار ان آرزوؤں اور امیدوں پر نہیں ہے، بلکہ کس چیز پر اس کا دار و مدار ہے؟ اب آگے سنیے، اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بتلا دیا، جزا اور سزا کا اللہ تعالیٰ نے قانون ذکر کر دیا۔ آرزوؤں پر جزا و سزا نہیں ملے گی، امیدوں پر جزا و سزا نہیں ملے گی، آرزوؤں پر جزا و سزا نہیں ملے گی، بلکہ اس کا قانون کیا ہے؟ ربانی قانون، اللہ کا قانون۔ وہ سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص بھی برا عمل کرے گا اسی کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ برا عمل کوئی کرے اور اس کی سزا کسی اور کو دی جائے، نہیں۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھانے والا ہوگا۔ یہ جو عقیدہ ہے کہ صرف فلاں بزرگ، فلاں امام یا فلاں ولی کی بیعت کر لیں تو قیامت کے دن آپ نجات پا جائیں گے، نہیں۔ اور وہ جو شخص ہے، وہ جو پیر ہے، وہ جو بزرگ ہے، وہ جو امام ہے، وہ جو ولی ہے، وہ آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا اور آپ کے حق میں شفاعت کر کے آپ کو جنت میں داخل کرا دے گا، نہیں۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا عمل کرے گا اسی کو اس کی جزا دی جائے گی، اسی کا بوجھ، اس کا بوجھ وہی اٹھائے گا، اس کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھائے گا، اس کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھائے گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، وہ شخص جس نے برا عمل کیا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ولی، کوئی دوست نہیں پائے گا اور کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ دنیا کے اندر آپ چاہے جس کو مرضی اپنا کارساز بنا لیں، اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لیں، نفع نقصان کا مالک سمجھ لیں، قیامت کے دن یہ سارے آپ کے کام آنے والے نہیں ہیں۔ آپ کسی کو غوث کہہ لیں، کسی کو دستگیر کہہ لیں، کسی کو داتا کہہ لیں، دنیا کے اندر تو آپ ان کے نام رکھ سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ سارے کے سارے آپ کے مددگار ثابت نہیں ہوں گے، آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور جہاں تک شفاعت کا عقیدہ ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ شفاعت کریں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا، شفاعت ہوگی ہمارے حق میں، اور خصوصاً یہ اولیاء اللہ، ان کی شفاعت کو تو کوئی رد بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ جو شفاعت کا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس شفاعت کے عقیدے کو بھی کھول کر بیان کر دیا۔ آیت الکرسی آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہوگی، اور ہم اس کی تفسیر پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت کر سکے؟ کوئی نہیں ہے، الا باذنہ، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کر سکے گا جب تک کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور آپ دیکھیں امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدریز ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان فرمائیں گے، آپ فرماتے ہیں کہ اس دن یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری زبان سے حمد و ثنا کے وہ الفاظ جاری کرے گا کہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے اس سے پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کی زبانی حمد و ثنا کے الفاظ جاری کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور سجدے کی حالت میں رہیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے اور آپ شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور
سجدے کی حالت میں رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کے لیے کس کی اجازت کے محتاج ہوں گے؟ اللہ کی اجازت کے محتاج ہوں گے۔ تو جب امام الانبیاء اللہ کی اجازت کے محتاج ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم تر کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی ولی، کوئی بھی امام، کوئی ولی اللہ، کیا وہ اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کرنے کی جسارت کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ شفاعت کس کے حق میں کرے گا؟ کرنے والا، جس کو اللہ تعالی اجازت دے گا، وہ کس کے حق میں شفاعت کرے گا؟ وہ بھی اس کے حق میں شفاعت کر سکے گا جس کے حق میں شفاعت کرنے کی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کر دیا ہے، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، لا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، شفاعت کرنے والے شفاعت نہیں کر سکیں گے مگر اس کے حق میں جس کے حق میں اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرے گا۔ تو دو شرطیں ہیں شفاعت کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یجد له من دون اللہ ولی ولا نصیرا۔ جس شخص نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ آرزوؤں اور امیدوں پر وہ کامیاب ہو جائے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، قیامت کے دن جو شخص برا عمل کر کے آئے گا اور اس نے اس سے توبہ نہیں کی ہوگی، اسی کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی اور اسی پر اس کا بوجھ ہوگا، اور قیامت کے دن اس کے حق میں کوئی اس کا نہ دوست ہوگا اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ یہ اس قانون جزا اور سزا کی پہلی شق ہے۔ جو بھی میں قانون جزا اور سزا کا ذکر کر رہا تھا کہ دار و مدار نجات اور کامیابی کا آرزوؤں اور تمناؤں پر نہیں، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون مقرر کر دیا۔ اس قانون کی پہلی شق یہی ہے کہ جو شخص بھی برا عمل کرے گا اسی کو اس کی سزا دی جائے گی اور اسی پر اس کا بوجھ ہوگا، اور اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی اس کے لیے شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا۔ دوسری اس کی شق کیا ہے؟ آگے سنیے، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جو شخص نیک اعمال کرے گا، من ذکر چاہے وہ مرد ہو، او انثیٰ چاہے وہ عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِن بشرط یہ کہ وہ مومن بھی ہو، مومن ہو اور وہ اچھے اعمال کرتا ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی لوگ ہوں گے جو جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے اندر شامل فرمائے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان خوش نصیب لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ کن کے ساتھ؟ جن کے اندر یہ دو چیزیں ہوں گی، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ رب العزت پر ایمان رکھنا، اللہ رب العزت کے رسولوں پر ایمان رکھنا، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا اور فرشتوں پر ایمان رکھنا، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ جس شخص کے اندر یہ ایمان ہوگا، سچا مومن ہوگا، پلس وہ اچھے اعمال بھی کرے گا۔ اچھے اعمال کون سے؟ جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے ہیں۔ نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، اگر استطاعت ہوگی تو حج کرے گا، اگر زکوٰۃ فرض ہوگی تو زکوٰۃ ادا کرے گا، سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، اور لوگوں کے ساتھ اگر عہد کرے گا تو اس عہد کی پاسداری کرے گا، اور امانت داری کا خیال رکھے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ اسی طرح باقی احکام ہیں، باقی حقوق ہیں، وہ سارے اعمال صالحہ جو ہیں ان کو سر انجام دے گا، تو یہ جو لوگ ہیں یہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا قانون جزا اور سزا جس کی دوسری شق اس آیت میں اللہ نے بیان فرمائی کہ ایمان والا اور عمل صالح کرنے والا ہی جنت میں داخل ہوگا، وہ نہیں کہ جس کے پاس نہ ایمان اور نہ وہ عمل صالح کر رہا ہے، وہ صرف اور صرف وہ بہشتی دروازے سے داخل ہو جائے اور وہ یہ امید اور تمنا اور آرزو پیدا کر لے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایسا نہیں، ایمان ضروری ہے اور عمل صالح ضروری ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور کون ہے جو دین کے لحاظ سے اچھا ہو؟ کون ہے کہ جس کا دین اچھا ہو اس شخص سے ممن اسلم وجهه للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا دیا، وہ محسن اور وہ محسن ہو، نیکوکار ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور وہ ملت ابراہیمی کی اتباع کرنے والا ہو، وہ ابراہیم علیہ السلام
کہ جو یکسو ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں ذکر کی ہیں۔ اس آیت میں ذرا غور کریں، آپ تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ یہ جو ہم تفسیر کی کلاس یا تفسیر کا درس دیتے ہیں، یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے کلام میں غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو تدبر کریں۔ ھذا کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ کتاب بابرکت ہے، اس کو ہم نے کیوں نازل کیا ہے؟ اس لیے نازل کیا ہے کہ تاکہ یہ غور و فکر کریں، اس کتاب کی آیات میں تدبر کریں۔ اس آیت میں سوچیے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے دین کو سب سے احسن اور سب سے بہتر دین قرار دیا ہے جس کے اندر 3 صفات ہیں۔ وہ صفات کیا ہیں؟ سب سے پہلی صفت اسلم وجہہ للہ، کہ جو اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دے۔ اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکانے کا مطلب کیا ہے جی؟ کہ اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ وہ اللہ رب العزت کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، اللہ رب العزت کی تعلیمات کے سامنے، اللہ رب العزت کے دین کے سامنے وہ اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دے، وہ جھکا دے، مکمل طور پر رضا اور رغبت کے ساتھ وہ اللہ رب العزت کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ پہلی یہ صفت ہے، اور یہ بہت بڑی صفت ہے۔ اللہ رب العزت کی توحید کو مانے، اللہ رب العزت کے دین کو سچا دین تسلیم کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا ہو۔ المہم یہ ہے کہ دین کی تعلیمات کے سامنے، اللہ کے احکامات کے سامنے مکمل طور پر اپنے آپ کو جھکا دینے والا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جو حکم اس کی مرضی کے مطابق ہو یا اس کے لیے وہ یہ سمجھے کہ یہ حکم آسان ہے اس پہ عمل کر لے، اور جو حکم اس کی منشا کے مطابق نہ ہو، رضا اور رغبت کے مطابق نہ ہو، اس کی آرزو تمنا کے مطابق نہ ہو، اس کو چھوڑ دے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مکمل طور پر اپنے آپ کو جھکا دے اللہ رب العزت کے احکامات کے سامنے، یہ پہلی صفت۔ دوسری وہ محسن، اور وہ نیکوکار ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو، جن کا ذکر ابھی ہم نے پچھلی آیت میں کیا ہے، نیک اعمال کرنے والا ہو۔ تیسری واتبع ملت ابراہیم حنیفا، وہ ملت ابراہیمی کی اتباع کرنے والا ہو۔ ملت ابراہیمی کی خصوصیت کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور کی ہر باطل قوت سے ٹکر لی، ہر باطل قوت سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی پوجا کرنے والوں سے ٹکر لی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی پوجا کرنے والوں سے ٹکر لی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور کے بادشاہ نمرود سے ٹکر لی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کی، سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ نے حکم دیا ہجرت کر کے جاؤ، شام سے ہجرت کر کے جاؤ، مکہ چلے جاؤ، مکہ چلے گئے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی حضرت ہاجر اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس بے آباد جگہ پہ چھوڑ کر واپس چلے جائیں، چھوڑ دیا۔ اور یہ بہت کڑا امتحان تھا، بیوی بچوں کو وہاں چھوڑا جہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، وہاں کسی انسان کا، کسی حیوان کا نام و نشان تک نہ تھا، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق ان کو چھوڑ دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنے اس جوان بیٹے کو قربان کرو، اس کی گردن پہ چھری پھیرو۔ اسماعیل علیہ السلام اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ یہ بھی کڑی آزمائش تھی، یعنی اللہ رب العزت کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو مکمل طور پر جھکا دیا اور یکسو ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت کی، اللہ کے احکامات پہ عمل کیا۔ یہ 3 صفات جس کے اندر ہوں گی کہ وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے دین کے سامنے جھکانے والا ہوگا، نیکوکار ہوگا، اور ملت ابراہیمی کی اتباع کرنے والا ہوگا، یعنی اللہ رب العزت کی توحید کو ماننے والا ہوگا اور شرک سے مکمل طور پر انحراف کرنے والا ہوگا۔ تو جس کے اندر یہ 3 صفات ہوں گی اس کا دین سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل دین ہوگا، اس سے بہتر کسی کا دین نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، آج اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے اندر ان 3 صفات کو پیدا کریں۔ مسلمان اپنے اندر یہ 3 صفات پیدا کریں گے تو اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے۔
اللہ رب العزت کے اولیاء بن جائیں گے، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس کے بعد وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا تھا۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ گہرا دوست، دوست نہیں، گہرا دوست بنا لیا تھا۔ گہرا دوست کیوں بنایا؟ اسی وجہ سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے جھکا دیا اور ہر آزمائش میں پورے اترے۔ جو بھی آزمائش کی اللہ تعالیٰ نے ہر آزمائش میں پورے اترے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ آج اگر ہم بھی یہ 3 صفات اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہم بھی اللہ رب العزت کے دوست بن سکتے ہیں، اللہ رب العزت کے اولیاء میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کے اندر شامل فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے گھیر رکھا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے اور کوئی بھی چیز اللہ رب العزت کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ کون فتویٰ طلب کرتے ہیں؟ کون؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں کن کے بارے میں؟ عورتوں کے بارے میں۔ کیا فتویٰ طلب کرتے ہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر نہیں کیا کہ وہ فتویٰ کیا تھا، صرف یہ ہے کہ یہ فتویٰ طلب کرتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں۔ کیا فتویٰ ہے؟ کس طرح کا فتویٰ طلب کرتے تھے؟ ہاں جی، عورتوں، جی نکاح کے بارے میں، عورتوں سے نکاح کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں اور آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ کون سی عورتیں؟ خاص طور پر یہاں عورتوں کے خاص گروہ مقصود ہے، عام عورتیں نہیں، یتیم عورتیں، یتیم لڑکیاں۔ یہ وہ یتیم لڑکیاں تھیں کہ جو صحابہ کرام کے پاس تھیں، صحابہ کرام ان کے سرپرست تھے، تو صحابہ کرام کے دلوں میں اشکال پیدا ہوا کہ کیا خود یتیم لڑکیوں کے سرپرست ان یتیم لڑکیوں سے نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر یہ صحابہ کرام اپنی اولاد میں سے کسی ایک کے نکاح میں ان یتیم لڑکیوں کو دینا چاہیں تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یعنی 2 چیزیں ہیں، کیا یتیم لڑکیوں کے سرپرست خود ان یتیم لڑکیوں سے نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں، ایک۔ دوسرا یہ کہ سرپرستوں کے اگر پہلے سے اولاد ہے ان کی بیویوں سے اور ان کے بیٹے جوان ہیں تو جن یتیم بچیوں کی وہ سرپرستی کر رہے تھے کیا اپنے بیٹوں کا نکاح ان یتیم لڑکیوں کے ساتھ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ 2 اشکالات۔ انہی 2 اشکالات کے بارے میں صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو، کسی مسئلے کے بارے میں اشکال ہو تو کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ عالم دین کی طرف، عالم دین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام کے دور میں سب سے بڑے عالم کون تھے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو صحابہ کرام اپنے ہر مسئلے میں، ہر اشکال میں صحابہ کرام رجوع کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی وحی کی روشنی میں جواب دیا کرتے تھے اور ان کے مسائل کا حل بتلایا کرتے تھے۔ سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پر صحابہ کرام کے کئی سوالوں کا ذکر کیا گیا۔ یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الشہر الحرام، یسألونک عن الأہلہ، یسألونک عن الیتامى، کئی سوالات ہیں۔ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 6 سوالات ذکر کیے ہیں، 6 سوالات پوری سورۃ بقرہ کے اندر صحابہ کرام کے 6 سوالات ذکر کیے ہیں۔ تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف براہ راست رجوع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مسائل کا حل پوچھتے تھے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب اور قیامت تک وہ لوگ جن کو دین کا علم نہیں ہے، دین کے مسائل کے بارے میں وہ ناواقف ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان علماء کی طرف رجوع کریں جن کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہو،
قرآن اور حدیث کا علم جن کے پاس ہو وہ ان کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا بھی ایک ضابطہ ذکر کر دیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے، تم نہیں جانتے ہو دینی مسائل کو، تو پھر سوال کرو کن سے؟ اہل علم سے۔ اہل الذکر سے مراد اہل علم ہے، علماء سے آپ سوال کریں، لیکن ساتھ ہی ایک شرط لگا دی، وہ شرط کیا ہے؟ بالبینات والزبر، کہ ان سے سوال کریں تو دلائل اور براہین کی روشنی میں سوال کریں۔ یہ نہ کہیں کہ فلاں امام کی فقہ کی روشنی میں ہمیں اس سوال کا جواب دے، نہیں، بلکہ دلائل و براہین کی روشنی میں، شرعی دلائل کی روشنی میں ہمیں بتلائیں کہ ہمارے اس سوال کا جواب کیا ہے یا ہمارے اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام وہ لوگ کہ جن کے ذہنوں میں کوئی سوال پیدا ہو، کوئی اشکال پیدا ہو، تو وہ اہل علم کی طرف اور علماء کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ آپ کو فتویٰ دیتا ہے۔ فتویٰ کس سے طلب کیا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اس فتوے کا جواب یا فتویٰ کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے جی؟ کیونکہ وما ينطق عن الهوى، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے یعنی اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں کرتے تھے۔ ان هو الا وحی یوحى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وحی کے مطابق ہی بات کرتے تھے، وحی کے مطابق ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ دیتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے استفتاء کا طلب کیا کہ وہ فتویٰ طلب کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ آپ کو فتویٰ دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو فتویٰ دیں گے وہ در حقیقت کس کا فتویٰ ہے؟ وہ اللہ کا فتویٰ ہے، در حقیقت وہ اللہ کا فتویٰ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے نہیں بولتے تھے۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتویٰ دیتا ہے ان کے بارے میں۔ کن کے بارے میں؟ ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کو فتویٰ دیتا ہے۔ ایک تو اللہ آپ کو فتویٰ دیتا ہے، دوسرا وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اسی طرح وہ چیز جس کی تلاوت کی جاتی ہے آپ کے اوپر کتاب میں، فی یتامى النساء، یتیم لڑکیوں کے بارے میں، وہ چیز جو کہ تلاوت کی جاتی ہے آپ کے اوپر کتاب کے اندر، اس سے اشارہ کیا جا رہا ہے کس کی طرف؟ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی طرف جس کا ذکر اسی صورت کے ابتدا میں کیا گیا ہے، اسی صورت نساء کی آیت نمبر 3۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں عدل و انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر کیا کرو؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پھر عام عورتوں میں سے جس سے چاہو تم نکاح کر لو، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں۔ اس کے بعد وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم 2، 3، 4 بیویوں کے اندر عدل و انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر کیا کرو؟ پھر ایک پر ہی اکتفا کرو۔ ذالک ادنی، یا پھر جو تمہاری لونڈیاں ہوں، ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ بہت قریب ہے اس بات کے کہ تم نا انصافی نہیں کر سکو گے۔ تو اس سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یتیم لڑکیوں کے بارے میں یہ حکم دیا کہ اگر تم ان یتیم لڑکیوں کے ساتھ، تمہیں خوف ہو کہ تم ان یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد تم ان سے نا انصافی کرو گے، تم ان کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر ان کو چھوڑ دو، پھر ان سے نکاح نہ کرو، پھر ان کو کسی اور کے نکاح میں دے دو، اور خود کس سے نکاح کرو؟ عام عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو، چاہے وہ ایک ہو عورت ہو، چاہے وہ 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے وہاں جو حکم ذکر کیا اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، ایک تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں، اور دوسرا وہ جو تمہارے اوپر پڑھا جاتا ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے کتاب کے اندر، یعنی وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 3، فی یتامى النساء، یتیم لڑکیوں کے بارے میں۔ کون سی یتیم لڑکیاں؟ اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، جن کو تم وہ چیز نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر کی جا چکی، یعنی ان کا حق مہر، ان سے تم نکاح کرنا، وترغبون ان تنکحوہن، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو،
نکاح کرنے کی رغبت ہے تمہاری ان یتیم لڑکیوں کے ساتھ، لیکن تم ان کو حق مہر نہیں دینا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اگر ان یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنا ہے تو پھر کیا کرو، ان کا حق مہر ادا کرو، ان کے لیے جو حق مہر مقرر کیا جا چکا وہ ان کو ادا کر دو، اگر ادا نہیں کرو گے تو نا انصافی کرو گے، لہذا اس نا انصافی سے بچو اور اس ظلم اور زیادتی سے بچو، اور ان یتیم لڑکیوں سے جن سے تم نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو ان کو تم ان کا حق مہر ادا کرو۔ والمستضعفین من الولدان، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق ہے فی یتام النساء سے، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے یتیم لڑکیوں کے بارے میں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کمزور بچوں کے بارے میں۔ کمزور بچوں کے بارے میں، کمزور بچوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فتویٰ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فتویٰ دیا کہ کمزور بچوں پر کیا کرو؟ شفقت کرو، کمزور بچوں پر شفقت کرو اور ان کے حقوق ان کو ادا کرو۔ آپ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے عمدہ مثال ہے اس کو سامنے رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزور بچوں کے حقوق کس طرح ادا کرتے تھے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، حضرت حسن آتے ہیں، حسن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر بیٹھ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ لمبا ہو جاتا ہے، بدستور آپ سجدے کی حالت میں ہیں، جب تک یہ حسن خود نہیں ہٹتے ہیں اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھاتے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیوں آپ نے لمبا سجدہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن آیا تھا اور اس نے مجھے سواری بنا لیا تھا۔ ارتحل کے الفاظ، ارتحل کہ میرے بیٹے حسن نے، میرے نواسے حسن نے مجھے سواری بنا لیا تھا۔ تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، بچہ مطمئن ہو جائے، خوش ہو جائے، جب تک خوش نہیں ہوتا میں سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھاتا۔ جب اس نے اپنی مرضی سے، وہ بچہ اپنی مرضی سے ہٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھایا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بچوں پر کس قدر شفقت کرنا ضروری ہے اور بچوں کے حقوق کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے۔ امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے کندھے پہ اٹھایا کرتے تھے، فرض نماز کی حالت میں، فرض نماز کی حالت میں کندھے پہ اٹھائے رکھتے جب تک آپ قیام کی حالت میں کھڑے رہتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے اور سجدے میں جانا چاہتے تو آپ اس کو اتار دیتے، اور پھر رکوع اور سجدے کے بعد جب پھر کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا کر پھر کندھے پہ بٹھا لیتے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بچوں پر شفقت کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا والمستضعفین من الولدان، کمزور بچوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کہ کمزور بچوں پر شفقت کیا کرو، ان پر ترس کھایا کرو، ان کے حقوق ادا کیا کرو اور ان کی حق تلفی نہ کیا کرو۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے کہ تم یتیم بچوں کے ساتھ انصاف کیا کرو۔ یتیم بچے جو تمہاری سرپرستی میں ہوں، تمہاری کفالت میں ہوں، ان کے ساتھ انصاف کیا کرو، ان سے ناانصافی نہ کیا کرو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تم جو بھی خیر کا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ خیر کے کام کو جاننے والا ہے تو اللہ تعالیٰ خیر کے کام کی جزا بھی ضرور دے گا، اس کا ثواب ضرور عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں محروم نہیں کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تم خیر کا کوئی عمل کرو اور وہ ضائع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کا کوئی اجر و ثواب عطا نہ کرے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور اگر کوئی عورت خوف کھائے، کسی عورت کو اندیشہ ہو من بعلها اپنے خامد سے، نشوزن بدسلوکی کا اندیشہ ہو، او اعراضا یا بے رخی کا اندیشہ ہو، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر یعنی خامد بیوی پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، آپس میں سمجھوتا کر لیں۔ والصلح خیر، اور صلح میں ہی بہتری ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور نفسوں کو تو بخل اور طمع اور لالچ لگا دیا گیا ہے۔ نفس، انسانی نفس جو ہیں ان کے اندر
لالچ کو اور طمع کو پیدا کر دیا گیا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم احسان کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خوب خبر رکھتا ہے، تمہارے اعمال کی خوب خبر رکھتا ہے اور باخبر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اس چیز کا حل ذکر کیا ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے خامن کی بدسلوکی کا اندیشہ ہو یا اپنے خامن سے اعراض کا اندیشہ ہو، یعنی بے رخی کا اندیشہ ہو، یعنی کوئی عورت محسوس کرے کہ میرا خامن مجھ سے بے رخی کرتا ہے یا مجھ سے بدسلوکی کرتا ہے، تو پھر کیا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ یہاں اس کا حل بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتلا دوں کہ اسی صورت کے اندر ہم ذکر کر چکے ہیں 5ویں پارے کے شروع میں کہ واللاتی تخافون نشوزہن، کہ اگر تم اے خامدو، اے شوہرو، اگر تم اپنی بیویوں کی بدسلوکی اور ان کی نافرمانی کا خوف محسوس کرو، اندیشہ محسوس کرو، تو کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر 3 سٹیپ ذکر کیے ہیں، بلکہ 4 ہیں۔ ایک یہ کہ وعد و نصیحت کرو، دوسرا کیا ہے؟ بستر الگ کر لو، تیسرا کیا ہے جی؟ ہاں، اگر سزا دینے کی ضرورت پڑے تو سزا دے سکتے ہو، اور چوتھا سٹیپ کیا ہے؟ چوتھا سٹیپ جی سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں، وہ تو آ گیا نا، بستر الگ کرنے کا تو آ گیا۔ نہیں، چوتھا سٹیپ طلاق نہیں ہے جی۔ ہاں جی، دونوں کی طرف سے ثالث مقرر کر دیے جائیں اور وہ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیں۔ اگر یہ چاروں سٹیپ کامیاب نہ ہوں تو پھر اگلا آخری آپشن کیا ہے کہ پھر طلاق دے کے ایسی نافرمان عورتوں کو فارغ کر دیا جائے۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر نافرمان بیویوں کے بارے میں بتلایا ہے کہ نافرمان بیویوں سے آپ نے کس طرح ڈیل کرنا ہے یا آپ نے ان سے کس طرح کا سلوک کرنا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اگر عورت محسوس کرے کہ خامن بدسلوکی کرتا ہے، خامن بے رخی کرتا ہے، خامن اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، اور نہ وہ اس کو آباد کرنا چاہتا ہے اپنے گھر کے اندر اور نہ وہ اس کو طلاق دیتا ہے، بلکہ درمیان میں لٹکائے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، یہ دونوں اگر آپس میں صلح کر لیں، سمجھوتا کر لیں تو یہی بہتر ہے۔ والصلح خیر، صلح میں بہت ہی خیر و بھلائی ہے۔ لہذا اس صورت میں اللہ رب العزت نے جو بہترین حل بتلایا ہے وہ یہی ہے کہ وہ آپس میں صلح کرے۔ اچھا، صلح کس طرح سے ہوگی؟ سمجھوتا کس طرح سے ہوگا؟ سمجھوتا اس طرح سے ہوگا کہ عورت جب وہ محسوس کر رہی ہو کہ اس کا خامد اس سے بدسلوکی کر رہا ہے یا اس سے بے رخی کر رہا ہے، تو عورت اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے، تنازل اختیار کر لے اور اپنے خامد کو راضی کر لے۔ اس کی سب سے واضح مثال کیا ہے؟ واضح دلیل اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ کیا تھی؟ زوجہ مطہرہ تھی، کن کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ ام المومنین تھی، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں عمر رسیدہ خاتون تھی، بوڑھی خاتون تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا۔ اب یہاں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر کوئی رغبت نہیں رکھتے۔ یہ وہی چیز ہے کہ جب عورت محسوس کرے یا اس کو اندیشہ ہو کہ میرا خاوند میری طرف توجہ نہیں کر رہا، میرا خاوند مجھ سے بے رخی کر رہا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سودا کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے، تو یہاں سودا نے کیا کیا؟ ایک آفر کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آفر کی۔ کیا آفر کی؟ کہ میں اپنی باری ہبہ کرتی ہوں، کن کے لیے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور اس کے بدلے میں آپ کیا کریں؟ آپ مجھ سے صلح کر لیں اور مجھے اپنے پاس ہی رکھیں، مجھے طلاق نہ دیں۔ کم از کم میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن جب اٹھوں تو میں آپ کی زوجات کے زمرے میں، زوجات کی جماعت کے اندر شامل ہوں۔ میں اس شرف کو کھونا نہیں چاہتی، یہ میرے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ میں
سید الانبیاء کی بیوی ہوں، یہی شرف جو ہے، اسی شرف کے ساتھ میں قیامت کے دن اٹھنا چاہتی ہوں، تو آپ مجھے اپنے اس زوجیت کے شرف سے مجھے نہ نکالیں، مجھے اپنی زوجیت میں ہی رکھیں، صرف میں اپنے حقوق سے دستبردار ہوتی ہوں کہ آپ میری باری جو ہے وہ عائشہ کو دے دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری باری والے دن اور میری باری والی رات آپ عائشہ کے پاس گزار لیں۔ چنانچہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 راتیں گزارتے تھے، ایک ان کی رات اور ایک سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہو تو پھر دونوں آپس میں سمجھوتا کر لیں۔ سمجھوتا اسی صورت میں ہوگا کہ عورت اپنے بعض حقوق سے تنازل اختیار کرے۔ مثلا عورت یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ میں اپنے نان و نفقہ سے تنازل اختیار کرتی ہوں، آپ مجھے کچھ نہ دیں، بس مجھے اپنے گھر میں رہنے دیں، میں آپ کے نکاح میں رہنا چاہتی ہوں اور میرے اوپر کوئی زیادتی نہ کریں، مجھے بے شک آپ نان و نفقہ نہ دیں لیکن اپنے گھر میں رکھیں۔ تو اگر وہ صلح کرنے، آپس میں سمجھوتا کرنے، تو اللہ نے فرمایا الصلح خیر، اس طرح کا جو سمجھوتا ہوگا، اس طرح کی جو صلح ہوگی، اسی کے اندر خیر ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اللہ نے آگاہ کر دیا ایک طبی کمزوری کے بارے میں، طبی طور پر ہر جان کے پیچھے طمع اور لالچ کو لگا دیا گیا ہے، یعنی کوئی بھی شخص اپنے حقوق سے تنازل نہیں اختیار کرنا چاہتا، یقیناً عورتیں بھی اپنے حقوق سے تنازل نہیں کرنا چاہیں گی، لیکن اپنی اس فطرت سے ہٹ کر اگر وہ اپنے حقوق سے تنازل اختیار کر لیں اور مزید طمع اور لالچ میں نہ پڑیں، صرف اپنے خامن کو راضی کرنے کی خاطر اپنے کچھ حقوق سے تنازل اختیار کر لیں، تو اسی کے اندر خیر و بھلائی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم احسان کرو گے ایسی خواتین کے ساتھ جو بیچاری اپنے حقوق سے بھی دستبرداری اختیار کر رہی ہیں، اپنے حقوق سے تنازل اختیار کر رہی ہیں اور آپ کی زوجیت میں رہنا چاہتی ہیں، تو آپ کو فرض ہے کہ آپ ان سے کیا کریں؟ احسان کریں، آپ ان سے اچھا سلوک کریں۔ وَتَتَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے ان سے بدسلوکی نہ کریں، وہ تو آپ سے اپنے حقوق سے بھی دستبردار ہو رہی ہیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ ان پر ظلم کریں یا ان سے بدسلوکی کریں یا ان سے اعراض کریں، منہ موڑیں، بلکہ آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر آپ اس طرح کریں گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ اگر تم ظلم اور زیادتی کرو گے، ان بیویوں کے اپنے حقوق سے دستبردار ہونے کے باوجود بھی اگر تم ان پر ظلم کرو گے، ان سے بے اعراض کرو گے، منہ موڑو گے، ان سے بدسلوکی کرو گے، تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی پھر جزا بھی دے سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، آخری 2 آیات پڑھنے انشاءاللہ ختم کرتے ہیں، وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور ہرگز تم طاقت نہیں رکھو گے، ان تعدلوا بین النساء، کہ تم عورتوں کے درمیان عدل و انصاف کرو، ولو حرصتم، چاہے تم کوشش بھی کر لو، ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے کہ اگر تمہاری ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو بیویوں کے درمیان تم عدل و انصاف کرو، ہو نہیں سکتا۔ یقیناً قلبی میلان آپ کا کسی ایک کی طرف زیادہ ہوگا، آپ کا جو دل کا میلان ہوگا، دل کا جو رجحان ہوگا، دل کی جو محبت ہوگی کسی ایک کے لیے زیادہ ہوگی، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں بھی یہی صورتحال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبی میلان کس کی طرف تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، زیادہ محبت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے کہ دلی طور پر دل کی جو محبت ہے، اس میں تم اپنی تمام بیویوں کے ساتھ مساویانہ بنیاد پر ایک جیسی محبت نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں اصل میں فطری بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک بیوی تعلیم یافتہ ہو اور دوسری جاہل ہو سکتا ہے ایک بیوی آپ سے محبت کرنے والی ہو اور دوسری آپ سے محبت کرنے والی نہ ہو سکتا ہے کہ ایک بیوی آپ کی سلیقہ شعار ہو اور ایک بیوی آپ کی سلیقہ شعار نہ ہو، تو یہ تو فطری بات ہے۔ یقیناً وہ بیوی آپ کی جو سلیقہ شعار ہوگی، جو آپ سے محبت کرنے والی ہوگی، جو تعلیم یافتہ ہوگی، جو آپ سے اچھے خدمت کرنے والی ہوگی، آپ کا قلبی رجحان اسی کی طرف ہوگا۔ تو لہذا قلبی رجحان کے اندر، دلی محبت کے اندر تم سب کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکتے، اور چاہے تم کوشش بھی کرو نہیں کر سکتے۔ فلا تمیلوا کل المیل، لہذا
تم مکمل طور پر ایک ہی بیوی کی طرف مائل نہ ہوا کرو کہ جس کے نتیجے میں فتذروها کالمعلقہ دوسری بیوی کو تم لٹکی ہوئی بیوی کی طرح چھوڑ دو. ایسا نہ کیا کرو کہ مکمل طور پر ایک ہی بیوی کی طرف تمہارا رجحان ہو اور دوسری کو تم لٹکائے رکھو, نہ اس سے تم اچھا سلوک کرو اور نہ تم اس کو احسان کر کے اس کو چھوڑو, اس کو طلاق دو, بلکہ درمیان میں لٹکائے رکھو. تو ایسا مت کرو. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر تمام بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا ضروری ہے. ظاہری طور پر, دلی طور پر انسان نہیں کر سکتا ہے, یہ انسان کے بس سے باہر ہے, لیکن ظاہری طور پر عدل و انصاف کرنا ضروری ہے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر اپنی تمام بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کیا کرتے تھے. آپ نے باریاں مقرر کر رکھی تھی, ایک ایک رات ایک ایک بیوی کے پاس جاتے, اور پھر ہر روز عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے پاس جایا کرتے اور ان سے جا کے پوچھتے تھے, ان کا حال احوال طلب کرتے تھے, پوچھتے تھے, اور ان کی حاجات کے بارے میں ان سے سوال کرتے تھے کہ بھئی کوئی حاجت ہو, کوئی ضرورت ہو بتلاؤ. اپنی ہر بیوی کے پاس ہر روز عصر کی نماز کے بعد جاتے تھے. یہ ظاہری عدل و انصاف ہے. نان و نفقہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مساویانہ بنیاد پر, برابری کی بنیاد پر تمام ازواج میں تقسیم کرتے تھے. لیکن دلی رجحان کس کی طرف تھا؟ وہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا. تو اس لیے ظاہری طور پر عدل و انصاف کرنا ضروری ہے, اور بلکہ یہ اتنا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی دو بیویاں ہوں, وہ ایک کی طرف زیادہ میران رکھتا ہو, دوسری کو نظر انداز کرتا ہو, تو قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک حصہ ساقط ہوگا, جھکا ہوا ہوگا یا ساقط ہوگا, کیونکہ اس نے اپنے دو حصوں میں سے ایک حصے کے ساتھ بے انصافی کی, ظلم کیا تھا. تو قیامت کے دن اس کا ایک حصہ, جسم کا ایک حصہ جھکا ہوا ہوگا یا ساقط ہوگا ہی نہیں. تو اس لیے عدل و انصاف کرنا ضروری ہے. فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا, اگر تم اصلاح کرو گے, خامد بیوی آپس میں صلح کریں گے, وَتَتَّقُوا, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں گے, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا, اگر یہ دونوں جدا جدا ہو جائیں, یہ دونوں خامد بیوی, کہ اصلاح کی اور صلح کی ساری کوششیں ہو گئی لیکن کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی, اور خامد بیوی کے درمیان بالکل کوئی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو سکی, محبت قائم نہیں ہو سکی, تو پھر کیا ہے؟ ان یتفرقا, اگر یہ دونوں جدا جدا ہو جائیں, یغنی اللہ کلا من سعته, تو ان میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کے ساتھ بے نیاز کر دے گا. ہو سکتا ہے کہ جب یہ جدا جدا ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بیوی کو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر خامد نصیب کر دے, اور خامد کو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بیوی نصیب کر دے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بے نیاز کر دے. اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور بہت ہی حکمت والا ہے. لہذا اگر خامد بیوی کے درمیان اصلاح نہ ہو رہی ہو, محبت قائم نہ ہو رہی ہو, اور نبھا نہ ہو پا رہا ہو, صلح کی ساری کوششیں ناکام ہو جائیں, تو پھر وہ یہ نہیں ہے کہ پھر وہ ساری زندگی اسی طرح زندگی گزارتے رہیں اور ناچاکی کی حالت میں, اور جناب گھر کے اندر فضا جو ہے وہ ہر وقت بڑی ہی کشیدہ نظر آئے, کشیدگی کی حالت میں زندگی گزارتے رہیں. نہیں, یہ اس کا حل نہیں ہے. وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا جدا ہو جائیں. جدائی کی دو صورتیں ہیں. کیا صورتیں ہیں؟ ایک تو یہ کہ خامد طلاق دے دے, اور اگر وہ طلاق نہ دے تو بیوی اس سے خلا لے لے. یہ جدائی کی شکلیں ہیں. تو وہ اگر جدا جدا ہو جائیں گے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خامد کو اس سے بہتر بیوی عطا کر دے, اور اس بیوی کو اس سے بہتر خامد نصیب کر دے. تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حل بتلا دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی کتاب کے اندر غور کرنے کی, اپنی کتاب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں کلام اللہ پر, قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے, اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا نور بنا دے, اور قبر کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کا نور اور اس کی روشنی نصیب فرمائے. قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت ہمیں اس کتاب کی شفاعت نصیب کرے, اور اس کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم.
بھائی نے سوال کیا ہے کہ خلافت فرض ہے یا سنت ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ خلافت جو ہے ایک نظام حکومت ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نظام خلافت آیا، یعنی حکومت کرنے کا وہ نظام آیا جس میں خلافت ہے کہ ایک مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا، وہ سارے مسلمانوں پر حکومت کرتا، وہ سارے مسلمانوں کا حکمران ہوتا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک نظام خلافت تھا جو کہ اسلام کا بہترین نظام حکومت ہے، اسلام کا بہترین نظام حکومت ہے۔ اسلام میں اس سے بہتر کوئی نظام حکومت نہیں ہو سکتا۔ سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ نظام حکومت کیا ہے؟ نظام خلافت ہے، جو کہ خلفائے راشدین کے دور میں پایا جاتا تھا۔ آج بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ یہی نظام قائم ہو۔ اسلام کے اندر کوئی اس قسم کا تصور نہیں ہے کہ مسلمان ملکوں کے اندر تقسیم ہوں، مسلمان گروہوں کے اندر تقسیم ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، کہ یہ جو تمہاری امت ہے یہ ایک امت ہے۔ تو پوری امت ایک خلیفے کے ماتحت ہو، ایک حکمران کے ماتحت ہو، اور وہ حکمران کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ان کے درمیان حکومت کرے، یہی ہونا چاہیے۔ تو سوال یہ کیا گیا ہے کہ یہ فرض ہے، یہ نظام حکومت یا سنت ہے۔ تو دیکھیں، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ مسلمان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے ہیں، اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے درمیان اس نظام کو قائم نہیں کریں گے۔ لیکن کیا یہ نظام حکومت جو ہے ہم قائم کر سکتے ہیں یا عام لوگ قائم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اور خصوصاً اس دور میں کہ جب مسلمان چھوٹے چھوٹے ملکوں کے اندر تقسیم ہیں، تو ظاہر ہے کہ چھوٹے چھوٹے ملک اپنی اپنی حکومتوں کو ختم کرنے والے نہیں ہیں کہ وہ ایک ہی خلیفہ اور ایک ہی حکمران کے تحت ساری امت کو چلانے پر آمادہ ہو جائیں۔ ایسا ان حالات کے اندر، کم از کم ان حالات کے اندر ممکن نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن بہرحال اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے، اللہ کرے کہ ایسا ممکن ہو۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے ایسا ممکن نہیں ہو۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جب امام مہدی آئیں گے تو وہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے اور سارے مسلمان ان کی حکومت اور خلافت کے تحت جمع ہو جائیں گے۔ اگر اس کو اس نظام کو لاگو کرنے کے لیے جہاد کیا جائے تو لوگ اس تب دو میں جائیں، یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، اس نظام کو لاگو کرنے کے لیے جہاد کس طرح سے ہوگا؟ اگر ایک گروہ یہ سوچتا ہے کہ دنیا کے اندر نظام خلافت قائم کیا جائے اور وہ اس کے لیے یہ سوچے کہ اس کے لیے جہاد کرنا ضروری ہے، تو وہ کس طرح جہاد کرے گا؟ مجھے اس کی عملی شکل بتلائیں۔ دعویٰ کرنا تو ہر ایک کے لیے آسان ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت سے سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن عملی طور پر یہ کیسے ہوگا؟ اگر اب دیکھیں، میں آپ ہی کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ اگر وہ گروہ جو ہے وہ جہاد کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ انجام اس کا یہ ہوگا کہ وہ جو چھوٹا سا گروہ ہوگا نا، اس کو دنوں کے اندر ہی اس کو ختم کر دیا جائے گا، تو وہ اپنا نقصان کرے گا اور امت مسلمہ کا نقصان کرے گا۔ تو اس لیے دیکھیں، جہاد جو ہے اس کی کچھ شروط، اس کی کچھ ضابطے ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں۔ جب تک کہ آپ کے پاس قوت نہ ہو، جس قوت کے ساتھ آپ کو نظام حکومت قائم کر سکیں، وہ قوت جب تک نہ ہو، اس کے بغیر آپ نکل نہیں سکتے۔ اس کے بغیر اگر آپ نکلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر امت مسلمہ کے اندر انتشار پیدا ہوگا، پھر قتل و غارت ہوگی۔ آپ دیکھیں نا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محاصرہ کیا ہوا تھا ان کے گھر کا، اور جو بلوائی لوگ تھے وہ حضرت عثمان منافق جو لوگ تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا چاہتے تھے، تو صحابہ کرام نے حضرت عثمان بن عفان کو کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔
لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ اس کا جواب اس کی حکمت بیان کی تھی انہوں نے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مسلمانوں کا خون بہے، مسلمانوں کے اندر قتل و غارت ہو. تو اس لیے اگر ایک گروہ جس کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، جس کے پاس کوئی استعداد نہیں ہے نظام حکومت اور خاص طور پر نظام خلافت قائم کرنے کے لیے، اگر وہ، آپ دیکھیں نا، یہ ابھی حال ہی کی مثال ہے. مصر میں کیا ہوا ہے؟ قوت کے ساتھ اس کو رون دیا گیا کہ نہیں؟ اسلامی حکومت، جس دعویٰ یہ تھا کہ وہ اسلامی حکومت ہے، اس کو روندا گیا کہ نہیں؟ تو اور پھر وہاں قتل و غارت کتنی ہوئی آپ کو پتہ ہے؟ سینکڑوں لوگ، حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کو شہید کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا. تو اس لیے اسلام اس بات کی طرف دعوت نہیں دیتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا گروہ کھڑا ہو اور وہ جھنڈا بلند کرے نظام خلافت. کیا ہوگا؟ اس سے اسی کا نقصان ہوگا، امت مسلمہ کا نقصان ہوگا، مسلمانوں کا، بے گناہ مسلمانوں کا خون بہے گا. تو ایسا ممکن نہیں ہے. اس لیے کوشش ہو سکتی ہے، اور کوشش کس طرح؟ کوشش بھی اس طرح ہو سکتی ہے کہ جس میں مسلمانوں کا خون نہ بہے، مسلمانوں کی ذہن سازی کی جائے، مسلمانوں کی اس کے لیے تیار کیے جائے. یہ ہو سکتا ہے. ورنہ جس طرح آپ نے کہا کہ جہاد کے لیے کھڑا ہونا، اس سے سوائے اپنے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں جی، کوئی اور سوال ہو تو کر لیں ورنہ ختم کر دیں. ہاں جی. کمزور بچوں سے مراد نابالغ بچے، نابالغ بچوں سے مراد، نابالغ بچے جو ہیں وہ کمزور بچے ہوں. ہاں جی ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.